السلام علیکم، بیلنس میں خوش آمدید۔ میں ہوں ڈاکٹر عروہ الہی اور میرے ساتھ موجود ہیں حبیب اکرم۔ وہ الائنس جو حوثیز کے خلاف بنایا گیا تھا وہ آپس میں ہی اختلافات کا شکار ہو گیا۔ جی میں بات کر رہی ہوں یمن میں پیچیدہ ہوتی ہوئی صورتحال کے حوالے سے۔ اسی سلسلے میں ریاض میں آج مذاکرات ہونے تھے جو کہ جہاں ممبران نے شرکت کرنی تھی ایس ٹی سی سے بھی اور پی ایل سی سے بھی، جو کہ سعودی بیکڈ یمنی گورنمنٹ ہے۔ لیکن کیا ہوا اور ایس ٹی سی کی لیڈرشپ کیوں ایک دم سے مذاکرات سے اوائڈ کر گئی اور ایک ڈیلیگیشن پہنچ گیا جس سے ابھی رابطہ نہیں ہو پا رہا مین ایس ٹی سی کے گروپ کا، اور دوسری طرف جو الزبیدی تھے جو کہ ایس ٹی سی کے لیڈر تھے وہ کیوں پورٹ آف ایڈن میں ہی رہ گئے، اسی سلسلے میں بات کریں گے۔ جی حبیب صاحب، سچویشن بڑی پیچیدہ ہو گئی ہے۔ ایک طرف تو ایس ٹی سی کہہ رہا ہے کہ بھئی ہمارے اپنا جو ڈیلیگیشن ہے اب وہ سعودی رحم و کرم پر ہے، ہمارا ان سے اب کوئی رابطہ نہیں ہو رہا، اور بس مطلب ایک طرف ہم ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ ریاض جو ہے وہ دونوں گروپس کو اکٹھا کرے گا اور دونوں کے درمیان مذاکرات ہوں گے، ڈی ایسکلیٹ کرے گا معاملہ جو کافی دنوں سے چل رہا تھا۔ ظاہر ہے دو اہم اسٹیٹس جو ہیں وہ ایٹ وار ہیں، کائنڈ آف ایٹ کانفلکٹ ہیں، سعودیہ عرب اور یو اے ای۔ اور دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک عجیب سی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ ان کو اسٹرپ آف کر دیا گیا ہے الزبیدی کو پی ایل سی کی ممبرشپ سے۔ جہاں تک یمن کی پیچیدگی کا تعلق ہے تو یہ بات بار بار دہرائے جانے کے قابل ہے کہ یہ پیچیدگی بڑی کیوں پیدا کیوں ہوئی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ علی عبداللہ صالح جب وہاں کے صدر تھے، اور وہ ایسے صدر تھے جن کے سامنے اور جنہوں نے ایک اہم رول پلے کیا تھا جنوبی اور شمالی یمن کو ملانے میں۔ علی عبداللہ صالح نے اپنی حکومت کو طول دینے کے لیے وہاں پر الیکشن ملتوی کروا دیے، اور جب الیکشن ملتوی کروا دیے تو وہاں پر ایک افراتفری پیدا ہو گئی، اور کچھ لوگ علی عبداللہ صالح کے خلاف ہو گئے، کچھ علی عبداللہ صالح کے ساتھ مل گئے، وہاں پہ حوثیز کا مسئلہ پیدا ہو گیا، اور یوں یمن جو ہے وہ خانہ جنگی میں الجھتا چلا گیا۔ تو پہلے یمن میں یہ سمجھا جا رہا تھا کہ دو فریق ہیں۔ جب یہ اوریجنلی تنازع اس میں 2015 میں سعودی عرب نے انٹروین کرنے کی کوشش کی تھی، تو میں اس وقت کی بات کروں، اس وقت تک دو فریق تھے۔ ایک فریق تھے حوثیز جنہیں ایران سپورٹ کر رہا تھا، وہ اپنی فقہی وجوہات کی بنیاد پہ، حوثیز اس طرح شیعہ نہیں ہیں لیکن بہرحال وہ تشیع کے کچھ قریب ہیں، ٹھیک ہے، اور ایران ہسٹوریکلی شیعہ کو سپورٹ کرتا رہا۔ دوسری طرف تھی جو بڑی آبادی، وہ تھی سنی آبادی، اور سعودی عرب کا انٹرسٹ یہ تھا کہ یہاں پر ایران کوئی اڈا نہ بنانے کی کوشش کرے، کیونکہ اس صورت میں یمن بالکل ایک سعودی عرب کے بالکل ساتھ ملا ہوا ملک ہے۔ اس صورتحال میں جب معاملات ہاتھ سے نکلتے گئے تو سعودی خیال تھا 2015 میں محمد بن سلمان جب آئے تھے تو ولی عہد کے طور پہ، تو انہوں نے وزیر دفاع کے طور پہ، تو پھر انہوں نے کہا کہ ہم شاید اس میں انٹروین کریں گے تو ہم تیزی سے مسئلے کو سلجھا لیں گے، لیکن پھر وہ مسئلہ بگڑتا چلا گیا کیونکہ فوجی انٹرونشن سے مسائل حل تو ہوتے نہیں ہیں۔ پھر یہ ہوا کہ وہاں پہ کچھ دوبارہ ایک کونسل بنائی گئی عبوری، جس کو پی ایل سی کہا جاتا ہے، پریزیڈینشیل لیڈرشپ کونسل۔ اب پریزیڈنٹ کے عہدے کو پھیلا دیا گیا اور اس میں ایس ٹی سی کو شامل کیا گیا، لیکن حوثیز اس میں شامل نہیں تھے۔ تو اب گویا دو فریق بنانے کی کوشش کی گئی کہ چلیے اس طرح معاملہ سمیٹ لیا جائے گا۔ لیکن اب جو ایس ٹی سی ہے اس کے ادروس الزبیدی، انہوں نے ایک ڈیفرنٹ پوزیشن لے لی۔ وہ ویسے تو موجود تھے پی ایل سی کے اندر، یعنی سعودی لیڈ کولیشن کے اندر بھی موجود تھے، لیکن وہ علاقہ جو آپ اس کو اگر نقشے پہ دیکھیں تو جنوبی یمن اس حصے کو کہا جاتا ہے جو عمان کے ساتھ ملتا ہے، سلطنت عمان کے ساتھ ملتا ہے، اور اس کے ساتھ آپ دوسری طرف شمال کی طرف آتے چلے جائیں گے، ایڈن کی طرف آتے چلے جائیں گے تو وہاں پہ، یا ہارن آف افریقہ کی طرف آتے چلے جائیں گے تو وہاں پہ یہ وہ علاقہ ہے جو ساؤتھ یمن کہلاتا ہے۔ تو اوریجنلی جو ساؤتھ یمن تھا، یعنی ارلی 90s تک، یہ اس کو دوبارہ اس علاقے کو انہوں نے کلیم کر لیا۔ اب ادروس الزبیدی کو اپنے گروہ پہ کافی ایک گرفت بھی حاصل ہے۔ انہوں نے جب یہ کوشش کی تو اس کے پیچھے یو اے ای کا نام آ گیا کہ یو اے ای نے یہ حرکت کی ہے، کہ یو اے ای نے ان کو سپورٹ کیا ہے تاکہ جنوبی یمن میں اپنا اثر و رسوخ بنایا جا سکے اور صرف سعودی عرب ہی یمن کا حصہ نہ رہے، یمن میں ایک لیڈ رول میں نہ رہے۔ اب یہ غلط فہمیاں خود عرب ملکوں میں پیدا ہو گئی ہیں، یعنی سعودی عرب اور یو اے ای میں پیدا ہو گئی ہیں جو ادروائز بڑے کلوز جا رہے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ ودن یمن کی جو پالیٹکس ہے اس میں بھی پیدا ہو گئی۔ تو جس اجلاس کا آپ ذکر کر رہی ہیں، ایکچولی یہ بھی سعودی لیڈ اجلاس تھا جس میں بیٹھ کے امکانی طور پر یہ طے ہونا تھا کہ چلیے معاملات کو آگے بڑھاتے۔ اب ادروس الزبیدی کیوں نہیں گئے؟
اس کا مطلب ہے کہ سعودی عرب اور ادروس الزبیدی کے درمیان جو کسی قسم کا اعتماد ممکن تھا وہ ختم ہو چکا ہے. ختم ہو گیا. ٹھیک ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب سے سعودی عرب میں محمد بن سلمان ایٹ دا ہیلم آف افیئرس آئے ہیں، وہ معاملات کو طاقت سے حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یمن میں ان کی انٹرونشن بھی دراصل ان کی اسی شخصیت کا، اسی اپروچ کا ایک حصہ تھا. اب پھر اس کے بعد یہ ہوا، یعنی اس بیچ میں ایک واقعہ ہوا جس نے سعودی عرب کی انٹرونشن کی صلاحیت پہ سوالیہ نشان لگائے. وہ ہے سعد الحریری کا واقعہ. سعد الحریری کو یعنی ریسنٹلی انہوں نے، یعنی ریسنٹ سے مراد یہ سال 2 سال پہلے کے بعد، تقریباً 3 سال ہو گئے اس واقعے کو، 4 سال ہو گئے. انہوں نے انہیں بلایا سعد الحریری کو اور کہا کہ ہم لبنان کا معاملہ سیٹل کرتے ہیں، کیونکہ لبنان میں کچھ چیزیں ہو رہی تھیں. اب لبنان میں سعد الحریری وزیر اعظم تھے. سعد الحریری بڑے کلوز تھے MBS اور سعودی عرب کے ساتھ، ہمیشہ سے کلوز رہے ہیں، اور اتنے کلوز رہے ہیں کہ سعد الحریری اس ڈیل کا بھی حصہ تھے جو پاکستان میں جنرل پرویز مشرف اور نواز شریف کے درمیان ہوئی تھی. اچھا. وہ ڈیل کروانے میں بھی سعد الحریری کا کردار تھا، اور یہاں سے نواز شریف، یعنی پاکستان سے نواز شریف کو سعودی عرب پہنچانے میں بھی انہوں نے کردار ادا کیا تھا. یہ تھی ان کی ریلیشن شپ سعودی خاندان سے. اب سعد الحریری کو وہاں بلوا کے ایک جگہ مبینہ طور پر، جس طرح انٹرنیشنل میڈیا میں رپورٹ ہوا کہ انہیں ایک جگہ رکھا گیا اور کہا گیا کہ آپ استعفیٰ دیں، تو انہوں نے سعودی عرب میں بیٹھ کے اپنے ملک کی وزارت عظمیٰ سے استعفیٰ دیا. بعد میں جب، اور اس استعفے کو ابتدائی طور پر تو مانا گیا، لیکن جیسے ہی سعد الحریری وہاں سے نکلے تو وہ دوبارہ استعفیٰ واپس ہو گیا. تو لبنان کے ساتھ بھی ایک معاملات، یا وہاں کی جو رولنگ ایلیٹ کے ساتھ، بڑے اہم گروپس کے ساتھ جو سعودی عرب کے معاملات تھے وہ بھی خراب ہو گئے. یہی صورتحال یمن کے ساتھ بھی ہو رہی. تو اب جو ایک صلاحیت ہوتی ہے کہ آپ آئیں کسی جگہ مذاکرات کے لیے آئیں، اور یہ ممکن ہو کہ آپ کو وہیں بٹھا لیا جائے گا یا پکڑ لیا جائے گا، تو یہ ایک عجیب و غریب صورت ہے. تو اب اس نے جو، یعنی یہ سعد الحریری کے واقعے نے سعودی عرب کی اس صلاحیت کو ذوف پہنچایا ہے جو وہ یمن میں اپنا کردار ادا کر سکتا تھا. تو اب دراصل ادروس الزبیدی کا یہ معاملہ ہے. تو اب اگر یمن کا معاملہ سلجھے گا تو اس پہ سعودی عرب کی تو ہمیشہ یہ خواہش رہی ہے کہ یمن کے معاملے میں کوئی دوسرا ملک انوالو نہ ہو. انہوں نے ایک اتحاد تو بنایا تھا، بالکل، لیکن جو پولیٹیکل لیڈ تھی اور فیصلہ کن رول تھا وہ اپنے ہاتھ میں رکھا تھا. اب شاید ادروس الزبیدی کی وجہ سے اور پھر حوثیز کی وجہ سے سعودی عرب کے ہاتھ سے یہ کھیل جو یمن کا ہے، ایسے لگ رہا ہے جو لیڈرشپ کی پوزیشن ہے وہ شاید ایک نکلتی ہوئی جا رہی ہے. اسی وجہ سے پھر جیسا آپ نے ابتدا میں بتایا کہ انتہائی قدم اٹھایا گیا کہ کل تک جو آدمی PLC یعنی جو پریزیڈنشل لیڈرشپ کاؤنسل کا حصہ ممبر تھا، آج اس کو باغی قرار دے دیا گیا ہے. اس کی تمام مراعات چھین لی گئی ہیں اور فوج کو اجازت دی گئی ہے کہ آپ اس کو گرفتار کر کے پیش اور فوج پورٹ آف ایڈن کی طرف بڑھ بھی رہی ہے. پورٹ آف ایڈن کی طرف بڑھ بھی رہی ہے. تو حبیب صاحب، وہ جو ایک امید تھی کہ اس طرح سے دونوں گروپس بیٹھ سکتے ہیں اور معاملات مذاکرات کے تھرو حل ہو سکتے ہیں، اب ایسا لگ رہا ہے کہ وہ امید تو ختم ہو گئی. دیکھیے، اب ادروس الزبیدی اگر پکڑے جاتے، فرض کیا، اب 2 صورتیں ہوں گی نا، ایک تو وہ پکڑے جائیں اور دوسرے ہے کہ نہ پکڑے جائیں. جو PLC کی سٹیٹمنٹ ہے وہ تو یہ ظاہر کر رہی ہے کہ کسی بھی صورت ادروس الزبیدی کو ہم اپنے ساتھ، ہم اس کے ساتھ کسی نیگوسیشنز میں جائیں گے نہیں، کوئی گفتگو ہی نہیں ہوگی. اور دوسری صورت ہے کہ وہ نہیں پکڑے جاتے. جب وہ نہیں پکڑے جاتے تو حوثیز ان کے نیچرل ایلائی بن جائیں گے. تو وہاں پر یہ اس سچویشن کو روکنے کے لیے ادروس الزبیدی کو سعودی عرب یہ سمجھتا ہے اور PLC سمجھتی ہے کہ ان کو اس ایکویشن سے نکالنا ضروری ہے. اب ان کی حفاظت کون کرتا ہے اور کیسے کرتا ہے؟ ہی از سیڈ ٹو بی دی اسٹرانگ مین آف ساؤتھ یمن. جب اگر وہ اسٹرانگ مین پکڑا جاتا ہے تو ساؤتھ یمن کو ایک امیڈیٹ ذوف تو پہنچے گا، لیکن اس کے بعد وہاں پہ جو فیکشنلائزیشن ہو چکی ہے فورسز کی، کیا وہ اسی طرح رہے گی اور کوئی نیا الزبیدی نہیں اٹھے گا؟ تو یہ ایک اپنی جگہ کی سچویشن ہے. حالانکہ الزبیدی نے یہ آفر بھی کی تھی کہ ٹھیک ہے، جو علاقہ میرے پاس ہے ہم اس کی جو سعودی عرب سے سرحد ملتی ہے وہاں پہ مشترکہ فوجیں آ جائیں.
یعنی انہوں نے یہ آفر بھی کی یہاں تھی, تک آفر کی تھی, اور یہ بھی آفر کی تھی. حبیب صاحب دیکھیں یو اے ای نے بھی فوراً ہی کسی بھی ٹینشن میں کسی کانفلکٹ میں پڑنے کے بجائے فوراً بیک آف کیا اور کہا کہ ہم اپنی فورسز نکال لیتے ہیں, لیکن ایس ٹی سی کی جو بھی حمایت ہے پس پردہ وہ ان کی جاری ہے. اور دیکھیے ہمیں جب ہم دنیا میں اس طرح کے ممالک دیکھتے ہیں جہاں پہ گوریلا وار ہے یا خانہ جنگی ہے, تو پھر وہاں پہ جو ٹیریٹوریل گینز ہیں وہ مرکزی حکومت ان پر توجہ نہیں دیتی, تبھی وہ کامیاب ہوتی ہے. مثلا جہاں آپ افغانستان میں دیکھ لیجیے گا, افغانستان میں وار لارڈز تھے, ٹھیک ہے. اچھا طالبان نے جب افغانستان کو یونائٹ کیا تو سب سے پہلے انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے 1-2 لوگوں کو فتح کیا, ٹھیک ہے, اور باقی لوگ پھر خود ان کے راستے سے ہٹتے چلے گئے. تو گورنمنٹ نے وار لارڈز آہستہ یعنی ماحول ایسا بنا دیا, پولیٹیکل ماحول ایسا بنا دیا, اس کو اتنی وسیع حمایت حاصل ہو گئی کہ اس نے اپنی توانائی وار لارڈ سے لڑنے میں نہیں لگائی بلکہ افغانستان کو اکٹھا کرنے میں لگائی. لیکن اسی طرح آپ جب وار لارڈز جو ان کے شمال میں تھے وہاں پہ معاملہ نہیں سنبھل سکا, انہیں ایک لمبی لڑائی لڑنی پڑی احمد شاہ مسعود سے. یہی سچویشن ایکچولی اب یمن میں ہے کہ یمن کی دلدل سے نکلنے کے لیے آپ کو ایک وسیع تر جو مشاورت ہے وہ درکار ہوگی. لیکن حبیب صاحب اس کے لیے ایسے ٹیکٹکس تو کام نہیں کریں گے, ہے نا, جس طرح سے آج انہوں نے کہا کہ مطلب آل آؤٹ ایک ایکشن لے لیا, ایک طرف ان کو باغی قرار دیا, دوسری طرف چل پڑے. یہ مسلمان ملک جتنے بھی ہیں ان کے اندر یہ کمزوری ہے کہ وہ معاملے کو اپنے معاملے کو خود سلجھا نہیں سکتے. بالکل. یہ جو معاملہ ہے یعنی یہ دراصل سارے مسلمان ملکوں میں, اور OIC نام کا ایک ادارہ بھی موجود ہے, کئی ادارے موجود ہیں. اب یہ کوئی بھی ادارہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہاں پہ اپنی بات منوا سکے. تو الٹیمیٹلی یہ معاملہ ہو سکتا ہے کسی وقت میں یونائٹڈ نیشن کی طرف چلا جائے, اور سعودی عرب کے لیے پولیٹیکلی اسپیکنگ ان کے لیے یہ نائٹ میئر ہے کہ ان کی بالکل ان کے خطے میں جس کو وہ اپنا بیک یارڈ سمجھتے ہیں وہاں پر اقوام متحدہ آ کے بیٹھ جائے. بالکل, کیونکہ حبیب صاحب آپ کی یہ بات بہت اہم ہے. آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اب وہ ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ تو ہو گیا, تو اور مطلب سعودیہ چاہتا بھی نہیں ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور لیڈرشپ لے, تو اس کا مطلب یہ کہ اب اگر میڈیشن ہوتی ہے بٹوین دیز 2 گروپس تو ہو سکتا ہے کہ پھر وہ کوئی اور ملک جس کے اوپر سب کا ایکول ٹرسٹ ہو وہ آئے. ٹھیک ہے, اور سعودیہ کو پھر وہ جو ایک حکمرانی اور وہ جو لیڈرشپ ہے اس سے پیچھے ہٹنا پڑے گا. اچھا حبیب صاحب, دوسرا ٹاپک ہم اپنا ڈسکس کرتے ہیں. ٹرمپ ایز آلویز, تو ٹرمپ نے کہا کہ گرین لینڈ کو ہم نے ایکوائر کرنا ہے. ٹھیک ہے, اس کے لیے ہمارے پاس ملٹری آپشن بھی ہے. دیکھیے اقوام متحدہ کا چارٹر جو ہے نا, اس کی جو بنیادی شقیں ہیں اس میں جو دوسری نمبر 2 اس کی دفعہ ہے نا, وہ یہ بتاتی ہے کہ تمام ملک جتنے بھی یونائٹڈ نیشن کے ممبرس ہیں جب یہ بنی تھی اس وقت سے لے کے یعنی دوسری جنگ عظیم کے بعد سے, کہ تمام ملک جغرافیائی طور پہ ان کی سالمیت کا احترام کیا جائے گا. ٹھیک ہے, اور ان کی سیاسی سوورنٹی کا بھی احترام کیا جائے گا, اقتدار اعلیٰ کا بھی خیال رکھا جائے گا. اب آپ ذرا گرین لینڈ کا معاملہ دیکھ لیں اور اس کے ساتھ آپ وینزویلا کا معاملہ دیکھ لیں. وینزویلا میں کیا کیا ہے امریکہ نے؟ وینزویلا میں امریکہ نے اس کے صدر کو ہی جو اقتدار اعلیٰ کی ایک آزادی کی پہچان ہوتا ہے اسی کو وہاں سے اٹھایا ہے, اور بڑے عجیب و غریب چارجز پہ کہ آپ کے خلاف امریکہ میں چونکہ ایک مقدمات امریکہ میں درج ہے نیو یارک کی عدالت میں, تو ان کو اٹھا کے نیو یارک کی عدالت میں پیش کر دیا اور پھر ان پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا کہ جناب آپ تیل ہمیں بیچیں. ٹھیک, یہ معاملہ ہو گیا. دوسری طرف گرین لینڈ یعنی گویا وہ جو سیاسی اقتدار اعلیٰ جس نظم کی گارنٹی کرتا ہے یونائٹڈ نیشن, اس کی سب سے بڑی مخالف قوم یا مخالف ملک وہ ہے جہاں پر اقوام متحدہ کا ہیڈ کوارٹر ہے یعنی امریکہ. اس کے بعد آ جائے جہاں تک ٹیریٹوریل گینز کا تعلق ہے, امریکہ کی پالیسی یہ رہی ہے کہ وہ ٹیریٹری کو فتح نہیں کرتا, اور ہاں ٹیریٹری کو انیکس کرتا ہے بائی ڈپلومیٹک مینز, بائی پولیٹیکل مینز, جیسے الاسکا. ٹھیک ہے, 1867 میں اب الاسکا کا ایریا اور ایک طرف امریکہ کا بیچ میں پورا کینیڈا ہے. ٹھیک ہے, الاسکا کو انہوں نے روس سے خرید لیا تھا, اور جب اب یہ بات کر رہے ہیں گرین لینڈ کی, تو گرین لینڈ میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس پہ امکان یہ ہے کہ ہم فوجی کاروائی کر کے اس میں چلے جائیں, فوجی کاروائی ٹیبل لے سکتے ہیں, بالکل لے سکتے ہیں.
پر وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے ہمارے نیٹو الائز جو ہیں ان میں شوق کی ویو چلی جائیں گی. مسئلہ یہ ہے کہ آپ وہاں پہ اب جو کہنے کو تو گرین لینڈ بہت بڑا ملک ہے, یعنی اگر آپ اس کا حساب لگائیں تو پاکستان سے 3 گنا بڑا ہے. صحیح, ٹھیک ہے, 2.1 ملین اسکوائر کلومیٹر سے بڑا ہے, یعنی انڈیا سے کچھ چھوٹا اور پاکستان سے 2.5 گنا تقریباً بڑا. اب آپ ذرا دیکھ لیں کہ اتنا بڑا جزیرہ ہے اور دنیا کا سب سے بڑا جزیرہ کہا جاتا ہے. آبادی کتنی ہے؟ فیو تھاؤزینڈ, 57,000, 56-57,000 وہاں کی آبادی. جی, اب اس جزیرے کو لینے کا اتنے عرصے سے خیال کیوں نہیں آیا؟ ویسے تو اس جزیرے کو 1940s میں ایک دفعہ یہ بات ہوئی تھی کہ اس کو خرید لیا جائے, اور اس وقت ڈنمارک کا آفر بھی کی گئی تھی, لیکن ڈنمارک نے اسے منع کر دیا تھا. پھر بات ادھر ادھر ہو گئی. اب ریسنٹلی وہاں کی جو رپورٹس ہیں, جو جیوگرافی اور وہاں کی پتہ چل رہی ہے یا ان کی جیولوجی, وہ بتا رہی ہے کہ یہاں پر بڑے ریئر ارتھ منرلز ہیں, اور منرلز بھی ایسے ہیں جو دنیا میں کہیں اور نہیں پائے جاتے. کاپر ہے اور ایسے منرلز ہیں جو ٹربائنز بنانے میں اور الیکٹرک گاڑیاں بنانے میں استعمال ہوتے ہیں. اب امریکہ کو احساس ہوا, امریکہ ہمیشہ سے چاہتا ہے کہ جو ریسورسز ہیں اس کے اوپر حکمرانی رہے. خواہ وہ تیل ہے, معدنیات میں امریکہ نے یہ بس مس کی, اور اس میں کیا ہوا کہ اس میں دوسرے ملک آگے, اور بالخصوص چائنا نے تو اپنی ایک برتری قائم کر لی. اب اس برتری کو چیلنج کرنے کے لیے گرین لینڈ کی بات ہو رہی. اب یہ امریکہ کو پولیٹیکلی, ٹرمپ کو یہ سمجھانا مشکل ہے کہ آپ اور نیٹو الگ الگ نہیں ہیں, آپ ایک اتحاد میں ہیں, تو آپ یہ کیوں نہیں کرتے کہ آپ ان سے مل کے یہ ساری چیزیں, ریسورسز تو پھر بھی آپ کے قبضے میں رہیں گے. لیکن یہاں پہ ٹرمپ مینٹیلٹی آ جاتی. ٹرمپ مینٹیلٹی یہ ہے کہ پراپرٹی میری ہو, میں لے لوں اس کو, میرے قبضے میں ہو. میک امریکہ گریٹ اگین آن دا کاسٹ آف ادرس. بالکل. اچھا, اب وہ گرین لینڈ کے اوپر یہ جو دھمکیاں یا یہ جو لالچ دے رہے ہیں, ترغیب بھی ہے, تحریص بھی ہے, تخویف بھی, یعنی خوف بھی دلا رہے ہیں. اب اس کا جواب کچھ تو آیا ہے یورپ سے, یعنی برطانیہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں جناب ایسا نہیں ہوگا. سویڈن نے بھی یہ کہا ہے, اور جرمنی نے بھی یہ کہا ہے. لیکن یورپ ابھی دیکھیے مشترکہ طور پر سٹینڈ کرنا ایک الگ بات ہے. اس سے وہ ابھی تک وہ جو ٹرمپ مینٹلٹی ہے نا کہ دلیل سے بات نہیں, سر جناب مہربانی کریں, تو یورپ ابھی تک یہی کر رہا ہے. کیا یورپ ایک پوزیشن لے کے کھڑا ہوگا امریکہ کے سامنے؟ ان کو نظر آتا ہے کہ اگر ہم نے امریکہ کے صدر کو ناراض کر لیا یا امریکہ کو ناراض کیا تو ہم روس کے رحم و کرم پہ آ جائیں گے. روس جو پہلے ہی گھات لگائے بیٹھا ہے, یوکرین تک پہنچا ہوا ہے, تو ہمارا تو اپنا دفاعی سسٹم ایسا نہیں ہے, تو ہمیں کچھ وقت بھی چاہیے. اور وہ تیزی سے یہ کام کر بھی رہے ہیں, یعنی سو مچ سو کہ برطانیہ نے بھارت کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہے جو سیکیورٹی ریلیٹڈ تو اس طرح نہیں ہے, لیکن پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے کہ دنیا بھر کے لوگ وہاں پہ برطانیہ بھیجے جاتے ہیں پڑھنے کے لیے, فوجی سائنسز. اور برطانیہ انڈیا سے کہہ رہا ہے کہ آپ ہمیں کچھ پائلٹ دیں, ٹرینرز, جو ہمارے لوگوں کو ٹرین کر سکیں. صحیح. تو وہاں پر تو یہ کیفیت ہے, تو وہاں کی اپنی افواج کھڑی کرنا وہاں پہ ایک معنی رکھتا ہے. وہاں پہ پھر پہلے جرمنی طویل عرصے سے فوج کھڑی نہیں کر رہا تھا, جاپان نے اس کو اوپر کوئی توجہ نہیں دے رکھی تھی, اب جاپان بھی لگا ہوا ہے. اب ہر ملک اپنی سیکیورٹی, تو اب ان کو ٹائم تو چاہیے. اس وقت تک وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ ناراض نہ ہو. اچھا, اس وقت پوری دنیا ہی کوشش کر رہی ہے کہ یار یہ بگڑا ہوا بچہ آ گیا ہے, اسے کسی طریقے سے تو کوئی راضی رکھے یہ, لیکن وہ بگڑا ہوا بچہ اب چیزوں کو الٹ پلٹ کرنے وائٹ ہاؤس کی یہ اسٹیٹمنٹ ہے کہ ٹرمپ از ناٹ گوئنگ ٹو بج اوے فرام ہز دس ارج ٹو ایکوائر گرین لینڈ, کہ گرین لینڈ کو ہم نے ہر حال میں حاصل کرنا ہے. اور وہ آلریڈی کیلکولیٹ کر کے بیٹھے ہیں کہ کیا رسکس ہیں. اگر ہم ملٹری آپشن لیں گے تو ہمارے الائز جو ہیں نیٹو کے, وہ ظاہر ہے اس سے ناخوش ہوں گے, تو ہم پرچیز بھی کر سکتے ہیں. یعنی دھمکی بھی دے دی اور دوسرا آپشن بھی دے دیا کہ وی آر ناٹ گوئنگ ٹو گیٹ اوے فرام دس ڈیمانڈ. دیکھیے اب اس کا ایک نتیجہ ہوگا نا, جب آپ ایک تو یہ ہے کہ گرین لینڈ ایمیکیبل سولوشن تو کچھ بھی ہو سکتا ہے نا. اب سچویشن یہ ہے کہ اگر امریکہ نیٹو سے نکلتا ہے, نیٹو تو یورپ سارے کا سارا خطرے میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے.
اب یورپ کیا کر رہا ہے؟ یورپ اسی لیے تیزی سے آپ دیکھیں موو کر رہا ہے یوکرین اور روس کی صلح کرانے کے لیے، یعنی یہ جنگ تو بند ہو، تاکہ جو رشین ہوسٹیلٹی ہے، جو رشین اگریشن ہے، اس کو تو کنٹین کیا جائے۔ بالکل، جب وہ کنٹین ہو جائے گا تو آٹومیٹکلی یہاں پہ ایک سپیس نکلے گی جہاں پہ آپ امریکہ کے سامنے کھڑے ہو سکیں گے۔ بالکل بالکل۔ تو ابھی یورپ کے پاس وہ ٹائم نہیں ہے، اور یہی صورتحال ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی پتا ہے کہ جب تک رشین اگریشن یا رشین تھریٹ سیکیورٹی کی موجود ہے تو آپ یورپ سے اپنی مرضی کا کام کروا لیں، بلیک میل کر سکتے ہیں۔ بالکل۔ اچھا حبیب صاحب، یہ اسٹریٹجی جس طرح ہم نے کہا ٹرمپ کی، وہی بگڑا ہوا بچے والی، وہ کام تو کر رہی ہے۔ اب وینیزویلا میں بھی $2 بلین کا آئل ایکسپورٹ کا ڈیل ہو چکی ہے آلریڈی، بالکل، اور مطلب وینیزویلینز نے بھی بیسکلی مفاہمت کا ہی راستہ اپنایا کہ اپنی آئل فیلڈز کو کھولیں، یا تو امریکن کمپنیز کے لیے یا پھر ملٹری انٹرونشن جو ہے اس میں مزید اضافہ ہوگا۔ امریکہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ہر ملک کا پڑوسی ہے، تو اور ویسٹرن ہیمسفیئر میں اپنی ایک تو اس کی اسٹیٹڈ پالیسی ہے کہ ہم یہاں پہ کوئی ایسی چیز نہیں ہونے دیں گے جو ہماری مرضی یا ہمارے انٹرسٹ کے خلاف ہو۔ تو وہ انہوں نے پوزیشن لی ہوئی ہے، وہ جو مونرو ڈاکٹرائن ہے وہ چل رہا ہے، اور اس کی روشنی میں وہ سارے فیصلے بھی کرتے چلے جا رہے ہیں، لیکن پولیٹیکلی چیزوں کو دیکھنے کے بجائے ڈونلڈ ٹرمپ کے اندر یہ ٹینڈنسی ہے کہ وہ طاقت کے زور پہ انہیں حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن حبیب صاحب، اگر ہم لاجیکلی دیکھیں تو جب ہم پڑھتے ہیں انٹرنیشنل ریلیشنز تو ہمیں پتہ ہے کہ مطلب ایوری کنٹری اس کے لیے اسی کا اپنا انٹرسٹ جو ہوتا ہے، نیشنل انٹرسٹ جو ہے وہ دیٹ از سپریم فار ایوری کنٹری، اور اس نیشنل انٹرسٹ کو حاصل کرنے کے لیے وہ کسی بھی حد تک جائے گی۔ اب یہ تو دوسری کنٹریز نے دیکھنا ہے کہ وہ کہاں تک برداشت کر سکتی ہیں۔ امریکہ تو لاجیکلی دیکھا جائے تو اپنے لیے جو کر سکتا ہے وہ کر رہا ہے۔ دیکھیے یہ جو جس پالیسی کی آپ بات کر رہی ہے، جو انٹرنیشنل ریلیشنز ہمارے یہاں ریگولرلی پڑھائے جاتے ہیں، یہ انٹرنیشنل ریلیشنز کا یہ ڈسپلن، یہ ابھی 100 سال بھی اس کو نہیں ہوئے بنے ہوئے۔ اس سے پہلے یہ کچھ اور تھا، بعد میں جب وطن کے نام پہ اور قومیتوں کی ایک یہ ایسا تصور ہے جس کے بارے میں آج تک آپ کو پتہ نہیں چلا کہ قوم کیا چیز ہے اور وطن کیا چیز ہے، کس چیز کو وطن کہا جاتا ہے، کیا جغرافیائی لائنوں کے اندر وطن ہوتا ہے، یعنی پولیٹیکل لائنز کے اندر وطن ہوتا ہے، یا ریالٹی میں جو نیچر کی لائنز ہیں ان کے اندر وطن ہوتا ہے، یہ کیا چیز ہے اور کس چیز کو کہتے ہیں۔ اچھا، وطن کا یہ تصور کام کر رہا تھا امریکہ کے لیے، ویری گڈ، یورپ کے لیے بھی کسی درجے میں یہ کام کر رہا تھا، لیکن اب جو دنیا بدل رہی ہے اس میں اب دنیا کے بڑے حصے کو یہ سمجھ آ رہا ہے کہ جو یہ نیشنل انٹرسٹ ہے یہ ڈیفائن کیسے ہو رہا ہے، ود ان دا کنٹریز کیسے ڈیفائن ہو رہا ہے، اور کنٹری اگینسٹ کنٹری آخر جو نیشنل انٹرسٹ ہے وہ ہے کیا۔ اب لوگ اس پر بات کرنا شروع ہو رہے ہیں، مطلب کیسے ہونا چاہیے اور کیسے ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے۔ اب دیکھیے نا، دنیا یہ پہلی دفعہ، ورنہ اس سے پہلے کیا ہوتا تھا کہ نیشنل سیکیورٹی ایشوز یوزلی، یا سیکیورٹی کے ایشوز یا ڈیفنس کے ایشوز پبلک ڈومین میں نہیں آتے تھے، کوئی خاص ادارہ اس کے بارے میں۔ اچھا، پبلک ڈومین نے اب ان کو کھینچ کے اپنے اندر کر لیا ہے۔ امریکہ میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ بھائی کیوں وینزویلا میں کیوں آپ نے جارحیت کی ہے، مطلب نیشنل انٹرسٹ کے نام پہ ہر سیاست کیا جا رہا ہے۔ ہاں، اب وہ ممکن نہیں ہو رہا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی طرح پاکستان کے اندر آپ دیکھ لیں، افغانستان کا معاملہ آتا ہے تو پاکستان کے اندر ایک سوال اٹھا کہ بھائی کیوں۔ اچھا حبیب صاحب، اب کیونکہ آپ یہاں تک آ گئے ہیں تو ہم اسی سے آگے سوال پوچھ لیتے ہیں۔ افغانستان میں طالبان کے جو ریپرزنٹیٹیو ہیں، انہوں نے کل کی ایک پریس کانفرنس ہوئی تھی پاکستان میں، DGISPR نے کی تھی، اور اس حوالے سے انہوں نے کچھ اعتراضات اٹھائے۔ انہوں نے کہا ہے کہ بڑی ایک غیر ذمہ دارانہ رویہ تھا پاکستان کی ایک ڈسپلنڈ فورس کی طرف سے۔ جو افغانستان ہے، افغانستان کے لیے اور افغانستان کی کابل رجیم کے لیے وہ دن خوشی کا ہوتا ہے جب پاکستان کے اندر ایسی پریس کانفرنس ہو جس میں انہیں للکارا جائے، جس میں ان پر حملے کی بات کی جائے، یا جس میں انہیں کسی کام پر مجبور کرنے کی کوشش کی جائے۔ اس دن مجھے ایسے لگتا ہے بائی انڈرسٹینڈنگ افغانستان اے بٹ کہ افغانستان کے طالبان بھنگڑے تو نہیں ڈالتے ہوں گے، لیکن وہ یقینی طور پر الحمدللہ ثم الحمدللہ ایک دوسرے کو مبارکبادیں ضرور دیتے ہوں گے۔ ایگزیکٹلی، اٹ گرانٹس دم لیجیٹیمیسی، جو انہیں اشد ضروری ہے، ان کے لیے، ان کی بقا کے لیے ضروری ہے۔ جب یہ صورت پیدا ہو جاتی ہے تو ظاہر ہے اس کا وہ جواب بھی دیں گے۔ جب جواب دیں گے تو ملک کے اندر ایک مشترکہ دشمن، افغانستان کے اندر اتحاد قائم کرنے کا 2000 سال پرانا طریقہ یہی ہے کہ دشمن ایک ہو جائے،
تو وہ دشمن ایک ہو جاتا ہے. صحیح. تو لہٰذا جو افغانستان کی طرف سے یہ بات آتی ہے اس کے دو پہلو ہیں. ایک یہ ہے کہ انہیں اپنے اندر اتحاد کا موقع مل جاتا ہے, ٹھیک ہے, وہ خود کو سول ریپرزنٹیٹیو گورنمنٹ کے طور پر سامنے لے آتے ہیں, اور اس کے ساتھ ہی پھر وہ پاکستان کو ایک جواب دینے کی پوزیشن میں بھی آ جاتے ہیں کہ جناب یہ تو آپ اچھا نہیں, انٹرنیشنل لا کو انووک کر رہے ہوں گے, وہ مختلف چیزوں کو انووک کریں گے. افغانستان کے اب دیکھیے, جب افغانستان کو ہم تھریٹ کرتے ہیں یا افغانستان کے بارے میں یا کوئی بھی اس سے بات کرتے ہیں, تو اس کا پھر ایک دوسرا نتیجہ نکلتا ہے کہ افغانستان کو ایکسٹرنلی جو پاکستان کے دشمن ہیں ان کی بھی لیجٹمیسی وہاں سے بھی مل جاتی. تو انڈیا تو وہ انڈیا بھی ان کے طرف چلا جاتا ہے کہ اچھا پاکستان وہ بھی دیکھتا ہے کہ یہ کرے تو ہم دیکھیں گے. اچھا پھر کئی اور دوسرے ملک ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں کہ اچھا اگر پاکستان یہ ایسا کر رہا ہے تو ہم اس کو روکنے کی کوشش کریں گے, یا ہم افغانستان کے ساتھ مل جائیں گے, یا کچھ اور کریں گے. تو لہٰذا سچویشن یہ فیور میں چلی جاتی ہے پولیٹیکلی افغان گورنمنٹ کی, افغان طالبان رجیم کی, ان کو اہمیت مل جاتی ہے. تو جب اب یہاں پہ دوسری بات جہاں تک ہے کہ کیا پاکستان ایسا کرے گا, مجھے اب ایسا لگتا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو مسلح تصادم ہے وہ کچھ چھوٹی موٹی جھڑپ تو ہو جائے, لیکن ایک اب خاص حد سے آگے یہ نہیں جا سکتا. ٹھیک, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ مطلب ایونچولی وی ہیو ٹو گو فار نیگوسیشنز اینڈ مطلب ایک پیسفل طریقہ کار ہی ہمیں اپنانا پڑے گا, اور یہ ورک نہیں کرے گا ہمارے لیے. دیکھیے پھر اس کی وجہ دیکھیے خود انٹرنل سچویشنز بھی ہوتی ہیں ہر دونوں ملکوں کی, پاکستان کی بھی اور افغانستان کی بھی. دونوں کی جو انٹرنل سچویشنز ہیں وہ ان دونوں ملکوں کو لڑنے سے روکتی ہیں. بالکل, اور ویسے بھی حبیب صاحب فوجی طور پہ اگر دیکھا جائے تو دیر از نو کمپیریزن بٹوین دا ٹو اسٹیٹس. فوجی طور پہ دیکھیے, فوجی طور پہ تو امریکہ سب سے بڑا تھا نا. نہیں, لیکن پاکستان اور جی میں آپ دیکھیے کہ وہاں پہ لڑائیاں کون سی لڑائیاں ہوئیں اور ان کے نتائج کیا نکلے. وہاں پہ رشیا نے لڑائی کی اور طویل عرصے تک 11 سال لگا دیے وہاں پہ. 11 سال میں بعد جب رشیا وہاں سے نکلا تو افغانستان ایک بری کنڈیشن میں تھا, اور افغانستان میں وہ سب کچھ واپس آ گیا جس کو رشیا روکنا چاہتا تھا. یہی صورتحال امریکہ کی. امریکہ نے 20 سال جنگ لڑی وہاں پہ, تقریباً $800 ارب لگا دیے, اور اس کے بعد نتیجہ کیا نکلا کہ وہیں پہ چلا گیا. وہی والی جو مثال آپ نے دی تھی نا, ٹرک اور میرا خیال ہے مرسیڈیز. جی یہ ہمارے سی ڈی ایف پاکستان کے سی ڈی ایف نے دی تھی. تو یہ مطلب وہی والی سچویشن ہے کہ اگر بہت سپر پاورز یہاں آئی بھی تو مطلب افغانستان میں پہلے بھی کوئی بہت زیادہ ڈیولپمنٹ یا اس طرح سے نہیں تھا دیٹ دے ہیڈ ٹو لوز. جی بالکل. تو یہ صورتحال اب وہ ہمیں بھی یعنی پاکستان کو بھی سمجھنی چاہیے اور افغانستان کو بھی سمجھنی چاہیے کہ افغانستان کی لیجٹمیسی, افغانستان کو یہ سمجھنا ہے کہ پوری دنیا اسے تسلیم کر رہی ہو, لیکن پاکستان اسے تسلیم نہ کر رہا ہو, پاکستان نے اس کا راستہ بند کیا ہو, تو افغانستان کی لیجٹمیسی باقی جگہوں پر میٹر نہیں کرتی. اور اگر صرف پاکستان اس کو لیجٹمائز کر دے, یعنی اس کو تسلیم کر لے, ریکگنائز کر لے, تو باقیوں سے افغانستان کو فرق نہیں پڑتا. ٹھیک, تو حبیب صاحب ہم یہ کنکلوڈ کر سکتے ہیں کہ آخرکار مذاکرات ہی ہر مسئلے کا حل ہے. آج کے لیے اتنا ہی, آپ سے ملاقات ہوگی کل.